صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ مسعود صاحب، عرب کے حالات آپ بیان فرما رہے تھے، تو دوبارہ ہمارے ناظرین کو وہیں سے آپ مذہبی حالات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے خداؤں کا کنسیپٹ جو ہے وہ عرب کے معاشرے میں رچ بس چکا تھا۔ عجیب معاملہ ہے، اللہ کا گھر وہاں موجود ہے، خانہ کعبہ وہاں موجود ہے، اس کے باوجود ان کے اندر جو ہے وہ بت پرستی نے جنم لے لیا، اور یہ سلسلہ تھمتا ہی نہیں تھا۔ اور اس معاملے میں آگے بڑھتے بڑھتے جو ان کے ہاں خرابیاں در آئیں، وہ ننگے بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ میاں صاحب ایک بہت پریشان کن اور مایوب انسان جب پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا معاملہ تھا۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے میں بے حیائی کو دیکھتے ہیں تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ چلیں اس دور میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے، تو یہ اب تو حضور کی سیرت مبارکہ موجود ہے، تو پھر پاکستانی اور بحیثیت مسلمان پوری دنیا کے مسلمان کیوں بے حیائی کی طرف پھر اس طرف جا رہے ہیں، پھر جہالت کی طرف ہمارا سفر کیوں شروع ہو چکا ہے۔ اور ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ اس کے لیے ایک امید کی کرن بنے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ حضور کے آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے، اور اب یہ زمانہ ترقی کے نام پر اور ماڈرنزم کے نام پر ہمیں پھر کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، کعبہ شریف میں، حرم میں یہ اب جو ہے وہ ماڈرنزم کے باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں جو ہے وہ دیگر طرح طرح کے ایسے سلسلے، تو وہاں یہ تو مذہبی حالات تھے۔ اب ہم اگر چلتے ہیں ان کے معاشی اور معاشرتی حالات کی طرف، تو معاشرتی حالات کا نقشہ، جو محبت ایک ماں اور بیٹی کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتی ہے، وہ بھی وہاں میسر نہیں آتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں خوشخبری سنائی جاتی کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، آج بھی کئی پڑھے لکھے جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی بات سمجھ آتی ہے تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں، کاش پہلا بیٹا ہوتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیوں کو پہلے رکھا ہے اللہ نے اپنی چاہت میں۔ لیکن ہم نہ جانے کیوں کفار مکہ والا طرز انداز کو کہتے تھے کہ اللہ کے لیے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا عجیب لوگ ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، علی صابر صاحب، مشہور جو نعت نگار ہیں حضرت حفیظ طیب علیہ رحمہ، اللہ پاک نے ان کو 11 بیٹیاں عطا کی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کے سینے میں جو ہے وہ روشن ہو جائے تو پھر اس کی جو زندگی کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ 11ویں بیٹی کی جب ولادت ہوئی تو پھر بھی آپ نے اپنے دوستوں کو فون کر کے ان سے مبارکباد وصول کی۔ یہ ہے تبدیلی اسلام کی۔ جی، اسی طرز انداز کو علماء نے بیان فرمایا کہ جب اس معاشرے میں جہاں بیٹی کی پیدائش کو جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، تو جب ام ایمن حضور کو خوشخبری دینے گئیں حضرت زینب کی، تو ڈرتے ڈرتے گئیں، کیونکہ وہاں عالم یہ تھا کہ ماں کے پیٹ پر ہی بچی کا گلا دبا دیا جاتا تھا۔ تو آپ بڑھاپے میں ام ایمن جب بھاگتی جا رہی تھی تو ایک پاگل مجنون عورت نے کہا ام ایمن کیا بات ہے، اس بڑھاپے میں اتنے دوڑتی جاتی ہو، دیکھ کے جاؤ۔ تو کہا خوشی کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ تو کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میرے آقا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو فرمایا عجیب عورت ہو، یہ بات انہیں سنانے جا رہی ہو؟ کیوں بچی کو مروانا ہے؟ کیوں اس کی ماں کا گلا دبوانا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ساری کائنات اور ہے، محمد بن عبداللہ کی ذات اور ہے۔ یہ وہ ذات مبارکہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے۔ یہی تو معاملہ ہوتا ہے جو ہم اپنے اس پروگرام میں واضح کرنا چاہتے ہیں ناظرین پہ، کہ جب بھی سیرت طیبہ کو سنیں، آقا کے حالات کو سنیں، تو دیکھیں آپ کس ہستی کی بات سن رہے ہیں، کس ہستی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو آقا نے اس معاشرے میں 4 بیٹیوں کی پیدائش، چاروں پہ خوشی فرمانا، اور پھر حضور کا یہ حدیث مبارکہ میں ہمیں فرمانے عالیشان عطا کرنا کہ اللہ جس کو 2 بیٹیاں دے ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، اچھی تعلیم دلوائے، اچھی جگہ نکاح کرے۔ تو حضور نے 2 انگلیاں ملا کے 7 فرمایا تھا کہ
کہ وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے. تو اتنا قرب، اتنی چاہت. اور حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن حضور سے فرمانے لگیں آقا آج میں نے بڑا عجیب سا معاملہ دیکھا ہے. ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی. اس عورت نے عرض کی کہ ام المومنین کھانے کو کچھ عطا کر دیں. گھر میں ایک ہی کھجور تھی، میں نے اس کو دے دی. یا رسول اللہ میں نے آج تک ایسا معاملہ نہیں دیکھا. اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دیا، دوسری بیٹی کو دیا. وہ کھا رہی تھی، ماں مسکرا رہی تھی. تو آقا نے فرمایا یہی تو اللہ نے آزمائش اس امت پہ رکھی ہے کہ بیٹیاں ہیں ہی پیار کے لائق، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، لیکن آج ہم اسے زحمت سمجھتے ہیں. میرے آقا کریم پہ جب بھی سیرت میں ہم جب آگے چلیں گے تو آپ ناظرین دیکھیں گے کہ جب بھی مشکل لمحہ آتا ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا جان کی جو ہے داد رسی کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں میدان میں برسر پیکار نظر آتی ہیں. تو اس معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو ذلت سمجھا جاتا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ، جب انہیں خوشخبری دی جاتی، احدہم کسی ایک کو بالانثیٰ بچی کی پیدائش کی، ظل وجہہ ان کے چہرے زرد پڑ جاتے، ان کے چہرے اتر جاتے، وَهُوَ قَزِيمٌ اور وہ انتہائی غضبناک ہو جاتے. یتوارا من القوم، مشورے کے لیے قوم کے بڑے بڑے افراد اکٹھے ہوتے. ما من سوء یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، یہ جو جس کی خوشخبری ہمیں ملی گئے اس کا کرنا کیا ہے؟ تو 2 ہی فیصلے ہوتے. ایمسکہ علی ہون، اس بدنامی کے پھوڑے کو یا تو پالو پولو اور اس کو برداشت کرو، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زندہ مٹی میں درگور کر دو. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ مرد منائے نہ منائے، مائیں بہنیں بیٹیاں تو ہر سانس پہ اپنے نبی کا میلاد منائیں، کیونکہ آقا کریم کی ولادت سے پہلے انہیں جینے کا بھی حق نہیں تھا. انہیں انسانیت نے آج تو کہتی ہیں کہ اسلام ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈال. اسلام نے تو آپ کو جینے کا حق دیا، اسلام نے تو آپ کو ماں کا مقام دیا میری بہن، اسلام نے آپ کو بہن کے مقدس رشتے سے روشناس کروایا، اسلام نے بیٹی کی جو ہے وہ عظمتیں دی. یا آقا کریم ہم نے سیرت کا پہلو اسی لیے رکھا ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آقا کریم کی سیرت سے دور ہوتی جا رہی ہیں. انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آج وہ جس مقام کی حامل ہیں کسی اور نے نہیں دیا ہے، وہ انہیں اسلام نے دیا ہے، وہ انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام دیا. اور پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ جب ایک بچی کے معاملے پر، اس کو اپنی پرورش کے لینے پر صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں کہ میں ان کو لینا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں لوں گا. اور پھر میاں صاحب ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حضور اپنے بچوں کو پیار فرما رہے ہیں، حسن و حسین کو. ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں حضور اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں لیکن میں نے تو کبھی چوما بھی نہیں. یہ عرب کے حالات ہیں. تو آقا نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے اندر رحمت اور شفقت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں میرا کیا معاملہ ہے. اور حضور کا جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے پاس آتی، حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. انشاءاللہ سیرت کے پہلو سے ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم حضور کی تمام جو ہے وہ بنات طیبات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. لیکن اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں بیٹی کی پیدائش ایک جو ہے وہ بدنامی سمجھی جاتی تھی. وہاں آقا نے کہا بیٹی زحمت نہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. علامہ صاحب جس معاشرے میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو خطہ ہے بر صغیر پاک و ہند کا، جہاں پر اب یہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے اور دیگر جو ممالک ہیں، تو جب تک اس خطے میں بھی اسلام کا نور نہیں پہنچا اس وقت یہاں پر بھی تقریباً حالات یہی ہیں. حضور 1700 سال ہو گئے، ابھی بھی ہمارے بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہ جو گمراہی پائی جاتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو وہ اچھا نہیں سمجھتے. اور آپ دیکھتے ہیں اکثر اخبارات میں اور یہ خبروں میں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک اگر عورت نے بیٹا نہیں پیدا کیا، بیٹیاں پیدا کی تو یہاں تو اس کو طلاق دے دی، تو یہاں پھر اس پر ظلم و تشدد. اگر یہ بھی نہیں ہوا تو کم از کم اتنا ضرور ہو رہا ہے ہمارے بعض طبقات کے اندر کہ جو بیٹا نہیں کر پیدا ہو رہا تو پھر عورت کو جو وہ اچھا نہیں سمجھا جا رہا. تو ہمارے ناظرین کی اصلاح کے لیے تھوڑا سا اس حوالے سے بیان کریں. میں اس حوالے سے ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، جو میرا ناقص مطالعہ ہے، بیٹی پیدا ہونا اس میں والدہ کا قصور نہیں ہے. یہ ایکس کروموسوم وائی کروموسومز کے حوالے سے اگر آپ میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں تو بیٹی کا پیدا ہونا یہ تو جب ماں کے وہ جو ہے
وہ جراثیم جو ہوتے ہیں جن سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب وہ سبقت لے جاتے ہیں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں تو باپ کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنے طرز انداز کو دیکھے، لیکن اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، اس کی پیدائش پر، اس کے آگے نکاح پر۔ لیکن حضور کے نور اسلام کے پھیلانے کے ساتھ ساتھ ابھی بھی دیکھ لیں ہندوستان میں مرد کے مر جانے کے بعد عورت کو یا تو اس کے ساتھ زندہ درگور کر دیا جاتا ہے یا ستی کی رسم ہے، وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب کوئی وہاں تھوڑا بہت جو ہے وہ ہلچل شروع ہوئی ہے ہندوستان میں بھی اس حوالے سے، لیکن یہ بات یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں واضح تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور میں نے تو آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھ دی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن سے بڑا کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں اس کے اسرار و رموز میں کھو گیا کہ انسان جب تک اللہ کی پسند پہ راضی نہیں ہوتا۔ اور میاں صاحب اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ اگر آپ معاشرتی حالات کو دیکھیں تو بیٹے تو سیانے ہو جاتے ہیں، یہ بیٹیاں ہی ہیں جو بڑھاپے میں بھی والدین کا خیال رکھتی ہیں، جو بڑھاپے میں بھی والدین کے ساتھ بھائی رکھنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن بہن اپنے خامند کو منا کر بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ یہ وہ انداز ہے اس معاشرے کا کہ جس کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو اپنے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر آج بھی کسی دوست کے اندر یہ مس انڈرسٹینڈنگ اس کے ذہن کے کسی نہا خانے میں بھی موجود ہے کہ بیٹی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی جو بیٹا کر سکتا ہے، نہیں، اسلام نے جو ہے وہ بیٹی کو پردے کے اندر بہت سے جو ہے وہ کام، ہم جب سیرت آگے چلیں گے لے کے تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کیسے بیٹیوں نے جو ہے وہ اسلام کی اشاعت میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میاں صاحب ماشاءاللہ۔ ناظرین، آئیے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ علی صابر جماعتی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سوہنا نبی تیرے جیا سوہنا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی، مینوں تے ہے بس ہے نا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، مینوں تے ہے اے نا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، گودی چ لے کے سرکار گودی چ لے کے سرکار سوہنے مٹھل منٹھار پھر آکھے حلیمہ سعدیہ، پھر آکھے حلیمہ سعدیہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں، اقصا
دے وچ آقا میرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے پھر نبیاں نو وی اے کہنا پیا نبیاں نو وی اے کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں ہووے فقیر یا بادشاہ ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا سب کھاندے نے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. سبحان اللہ جزاک اللہ. یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے دیکھ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نور و نکہت کا یہ سلسلہ لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں اپنے مہمانوں کا جناب حافظ علامہ مسعود احمد سیالوی آپ کا، علی صابر جماعتی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اپنے میزبان میاں شہزاد احمد کو اجازت دیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Studio 99 Production House.